بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن والخمسون سبق 58 الاعداد التمییز المذکر، یعنی اعداد کا ذکر ہے اور اس کے بعد ان کی جو تمییز ہوگی وہ مذکر ہوگی۔ 21 21، 21 قلماً 21 قلم، 22 22، 22 قلماً 22 قلم، 23 23، 23 قلماً 23 قلم، 24 24، 24 قلماً 24 قلم، 25 25، 25 قلماً 25 قلم، 26 26، 26 قلماً 26 قلم، 27 27، 27 قلماً 27 قلم، 28 28، 28 قلماً 28 قلم، 29 29، 29 قلماً 29 قلم، 30 30 قلماً 30 قلم۔ فی الصندوق 25 قلماً، صندوق میں 25 قلم ہیں۔ فی الفصل 30 طالباً، درسگاہ میں 30 طالب علم ہیں۔ فی الحافلۃ 28 راکباً، بس میں 28 سوار ہیں۔ ہؤلاء 24 رجلاً، یہ 24 مرد ہیں۔ فی المیدان 22 طفلاً، میدان میں 22 بچے ہیں۔ کم قلماً فی الصندوق، صندوق میں کتنے قلم ہیں؟ فی الصندوق 25 قلماً، صندوق میں 25 قلم ہیں۔ کم طالباً فی الفصل، درسگاہ میں کتنے طالب ہیں؟ فی الفصل 30 طالباً، درسگاہ میں 30 طالب ہیں۔ کم راکباً فی الحافلۃ، بس میں کتنے سوار ہیں؟ فی الحافلۃ 28 راکباً، بس میں 28 سوار ہیں۔ کم طفلاً فی المیدان، میدان میں کتنے بچے ہیں؟ فی المیدان 22 طفلاً، میدان میں 22 بچے ہیں۔ کم رجلاً ہؤلاء، کتنے ہیں یہ مرد؟ کتنے یہ مرد ہیں؟ ہؤلاء 24 رجلاً، یہ 24 مرد ہیں۔ آگے تمرین ہے، ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ فی المصنع 30 عاملاً، کارخانے میں 30 مزدور ہیں۔ علی المحطۃ 25 راکباً، اسٹیشن پر 25 مسافر ہیں، سوار ہیں۔ دخل القاعۃ 21 ضیفاً، ہال میں 21 مہمان داخل ہوئے۔ علی المکتب 23 کتاباً، میز پر 23 کتابیں ہیں۔ للمسجد 24 باباً، مسجد کے 24 دروازے ہیں۔ فی الکلیۃ 28 استاذاً، کالج میں 28 استاذ ہیں۔ اکتب الارقام بالحروف، ان رقموں کو حروف کے ساتھ لکھو۔ 21 کتابیں۔ 21 کتاباً، 22 قلم۔ 22 قلماً، 25 کرسیاں۔ 25 کرسیاً، 23 دروازے۔ 23 باباً، آگے ہے 26 بچے۔ 26 ولداً، 28 رجلاً، 28 مرد۔ 24 تلمیذاً، اس کا معنی ہے 24 شاگرد، اور 30 مدرساً، 30 استاذ۔ آگے کچھ قاعدے بیان کیے کہ 21 سے 99 تک کی عدد کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ 21 سے لے کر 99 تک کی عدد کی جو تمییز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، مفرد بھی ہوتی ہے اور منصوب بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہر دہائی کے بعد پہلے دو عدد کا پہلا جز مذکر کے ساتھ مذکر ہوگا۔ ہر دہائی کے بعد یعنی 20 30 وغیرہ کے بعد جو پہلے دو عدد ہیں، مثلا 21 22 ہے یا 31 32 ہے، یہ ان پہلے دو عددوں کا پہلا جز مذکر کے ساتھ مذکر ہوگا۔ جیسے 21 رجلاً ہے، اس میں رجلاً مذکر ہے تو اسی وجہ سے واحد پہلا جز بھی مذکر ہے۔ اور 22 رجلاً میں دیکھیں تو رجلاً مذکر ہے، اسی وجہ سے پہلا جز 22 بھی مذکر ہے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ 20 اور اس کے بعد کی جتنی دہائیاں ہیں ان میں 3 سے لے کر 9 تک کا عدد مذکر کے ساتھ مذکر ہو، مذکر تمیز کے ساتھ مؤنث آئے گا۔ 20 30 وغیرہ دہائیوں کے بعد 3 سے لے کر 9 تک کے جو اعداد ہیں ان کی تمیز مذکر ہے تو وہ عدد مؤنث ہوگا۔ جیسے 23 کتاباً، اس میں کتاباً تمیز مذکر ہے تو اسی وجہ سے 3 جو پہلا جز ہے وہ مؤنث ہے۔
اور ایک اور فائدہ بیان کیا کہ دہائیاں جو ہیں 20 سے لے کر 90 تک، اس میں مذکر مؤنث کے ساتھ ایک ہی حالت ہوتی ہے، اس کی حالت، اس دہائی کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، خواہ تمیز مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مذکر کی مثال 30 رجلاً، مؤنث کی مثال 30 امرأةً۔ اب رجلاً مذکر ہے، امرأةٌ مؤنث ہے، لیکن 30 میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کلمات کے معنی بیان کیے، مصنع کارخانہ، قاعة حال بڑا کمرہ، عامل مزدور، ضیف کا معنی مہمان، محطہ اڈہ، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن۔